اچھا، تو ذرا تصور کریں سال ہے 1920، چین جو خود کو 4000 سال پرانی تہذیب کہتا ہے وہ بالکل بکھرا پڑا ہے۔ جی ہاں، ایک مکمل انتشار کا عالم تھا۔ اور ایک نوجوان ہے ماؤ زے تنگ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عظیم چین ہے نا، یہ تو بس ایک کھوکھلا ڈھانچہ ہے، اس کی کوئی بنیادی نہیں۔ اور پھر وہ ایک دھماکے خیز بات کرتا ہے، کہتا ہے اس بے بنیاد عظیم چین کو توڑو اور کئی چھوٹے مضبوط چین بناؤ۔ یہ تو ایک طرح سے شکست تسلیم کرنے والی بات لگتی ہے۔ ہاں، ایک طرح سے تو ہے، لیکن اس میں ایک خواب بھی تھا شاید، کہ کچھ ہیرو آئیں گے، اپنی ہمت سے، اپنے بازوؤں کے زور سے اس بکھرے ہوئے ملک کو دوبارہ جوڑیں گے۔ آج ہم سلمان واصف خان کی کتاب ہانٹڈ بائی کیوس کے پہلے باب فورجنگ گریٹ چائنا یعنی عظیم چین کی تشکیل، اس کا ذرا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماؤ نے اس افراتفری، خانہ جنگی، بیرونی حملوں، ان سب کے بیچ ایک ٹوٹے ہوئے ملک کو آخر جوڑا کیسے؟ بالکل، اور ہماری ساری بات چیت خان کی تحقیق پر مبنی ہوگی، جو ماؤ کے شروع کی حکمت عملی سے لے کر ان کے طاقت میں آنے اور پھر PRC یعنی عوامی جمہوریہ چین کے بننے تک کی پوری کہانی بیان کرتی ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ جاننا ہے کہ ماؤ نے کیسے فوجی طاقت، ڈپلومسی، سیاسی چالیں، ان سب کو استعمال کیا، کیسے نظریے پر عملی ضرورتوں کو ترجیح دی، اور ہر قیمت پر اپنے ریاست کو بچایا۔ ہاں، اور آخرکار وہ عظیم چین بنایا جس کا خواب دیکھا گیا تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ دلچسپ سفر۔ پہلے ذرا اس وقت کے چین کا نقشہ ذہن میں لاتے ہیں۔ 1911 میں چنگ خاندان یعنی آخری بادشاہت ختم ہو چکی ہے۔ ملک کا حال بہت برا ہے۔ جی، باہر کی طاقتیں ہیں، برطانیہ، فرانس، جاپان، روس، وہ چین کو نوچ رہی ہیں۔ زبردستی کے معاہدے ہیں، اہم بندرگاہوں پر ان کا قبضہ ہے، ٹیکس وصولی پر غیر ملکی کنٹرول۔ علاقے بھی ہاتھ سے جا رہے ہیں، ہانگ کانگ، تائیوان، منچوریا مال میں فینگ یوشیانگ۔ بیجنگ میں حکومت تو بس نام کی تھی۔ بالکل، سنگ کیونگ اور تبت تو سمجھے الگ ہی ہو چکے تھے، منگولیا کا بڑا حصہ بھی گیا۔ اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد ورسائی معاہدے نے تو رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہاں، جب جرمنی کے علاقے چین کو واپس دینے کے بجائے جاپان کو دے دیے گئے، ہر طرف مایوسی، انتشار۔ جی ہاں، یہ مکمل افراتفری کا دور تھا، لیکن اسی اندھیرے میں آپ دیکھیں کچھ روشنی کی کرنیں بھی تھیں، جیسے مے 4 موومنٹ۔ اچھا؟ یہ بنیادی طور پر ورسائی معاہدے کے خلاف ایک بڑا طالب علم احتجاج تھا، لیکن اس نے پورے ملک میں قوم پرستی کی ایک زبردست لہر پیدا کی۔ پھر سونیات سین آئے، انہوں نے نیشنلسٹ پارٹی بنائی، GMD گومندانگ۔ ان کے 3 اصول تھے: قوم پرستی، جمہوریت اور عوام کی روزی روٹی۔ اور بعد میں ان کی جگہ چیانگ پھائی شیک نے لے لی۔ میں شراکت کے قائل نہیں تھے۔ دوسری طرف 1921 میں روس کے انقلاب سے متاثر ہو کر چینی کمیونسٹ پارٹی CCP بنی، جس پر شروع میں ماسکو کا اثر تھا۔ ہاں، کافی اثر تھا، اور ماسکو کے کہنے پر ہی CCP نے GMD کے ساتھ مل کر پہلا متحدہ محاذ بنایا، لیکن یہ اتحاد ظاہر ہے زیادہ دیر نہیں چلا۔ 1927 میں چیانگ کائی شیک نے شنگھائی اور دوسری جگہوں پر کمیونسٹوں کا بڑی بے رحمی سے صفایا کر دیا، کیونکہ وہ کمیونزم کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا تھا۔ بالکل۔ اور یہیں سے ماؤ زے تنگ کی سوچ وہ دوسروں سے الگ نظر آتی ہے نا؟ جی، CCP کے جو پرانے رہنما تھے وہ زیادہ تر شہروں کے مزدوروں میں انقلاب لانا چاہتے تھے، روسی ماڈل کی طرح۔ لیکن ماؤ کا کہنا تھا کہ چین روس نہیں ہے، یہاں انقلاب کسانوں کے بغیر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہی تو آبادی کا بڑا حصہ ہے اور سب سے زیادہ پسے ہوئے بھی۔ اصل انسائٹ یہی تھی کہ چین کا انقلاب کھیتوں سے شروع ہوگا، فیکٹریوں سے نہیں۔ یہ تو روایتی مارکسزم سے بہت بڑا انحراف تھا۔ جی ہاں، اور 1929 میں پارٹی کے اندر ان پر تنقید بھی ہوئی کہ وہ شہروں پر توجہ دینے کے بجائے دیہات میں کیوں لگے ہوئے۔ لیکن وہ اپنی سوچ پر قائم رہے۔ تو ماؤ نے صرف کسانوں کو منظم ہی نہیں کیا، بلکہ گوریلا جنگ کا ایک نیا انداز بھی اپنایا، ان کے وہ مشہور اصول، ہاں، جو آج بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ دشمن آگے بڑھے تو پیچھے ہٹ جاؤ، دشمن ٹھہر جائے تو اسے پریشان کرو، دشمن تھک جائے تو اس پر حملہ کرو۔ اور اگر وہ بھاگے تو اس کا پیچھا کرو۔ مقصد صرف فوجی جیت نہیں تھی، بلکہ دشمن کو تھکانا، الجھائے رکھنا اور عوام کی حمایت سے اپنی طاقت بڑھانا تھا۔
اسی حکمت عملی اور کسانوں کی حمایت کی بنیاد پر 1931 میں جنوب مشرقی چین کے پہاڑی علاقے جیانگشی میں ایک سوویت قائم کی گئی۔ یہ کوئی روس والی سوویت تو نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک طرح سے کمیونسٹ کنٹرول والا چھوٹا سا علاقہ تھا جہاں وہ اپنے نظریات پر مبنی حکومت کا تجربہ کر رہے تھے، مزدوروں اور کسانوں کے لیے ایک پناہ گاہ۔ اچھا۔ وہاں سے انہوں نے اعلان کیا کہ اب چین میں دو بالکل مختلف ممالک ہیں، ایک ظالم جمہوریہ چین یعنی GMD اور وار لارڈز کا، اور دوسرا مظلوموں کا سوویت چین۔ اس تجربے کا اہم سبق کیا تھا؟ سب سے اہم سبق یہ تھا کہ ریاست بچانا سب سے ضروری ہے، چاہے زمین کا ٹکڑا ہاتھ سے نکل بھی جائے۔ CCP اپنی خود مختاری یعنی فیصلے کرنے کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ بعد میں ان کی پالیسیوں کی بنیاد بنی۔ اور اس نئی ریاست کی فوج، وہ بھی روایتی نہیں تھی؟ نہیں، ماؤ کا خیال تھا کہ فوج صرف لڑنے کے لیے نہیں ہوتی، اسے عوام میں گھل مل کر رہنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان میں سیاسی شعور بیدار کرنا چاہیے۔ یعنی سیاسی کام اور فوجی کام ساتھ ساتھ؟ بالکل۔ شروع میں جب انہوں نے بڑے شہروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے تو اس سے یہ سبق بھی ملا کہ جب تک عوام کی بھرپور حمایت نہ ہو بڑے شہروں پر قبضہ کرنا مشکل ہے۔ لیکن جیانگشی سوویت زیادہ عرصہ نہیں چل سکی۔ نہیں، 1934 تک چیانگ کائے شیک کی فوجوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ یہاں سے شروع ہوا وہ مشہور لانگ مارچ، جو بظاہر تو ایک فوجی پسپائی تھی۔ جی، ہزاروں میل کا کٹھن سفر، لیکن یہ CCP کی تاریخ کا ایک اہم موڑ بن گیا۔ اسی دوران ماؤ نے پارٹی کے اندر اپنی قیادت مضبوط کی۔ اور انہوں نے دلیل کیا دی شکست کی؟ انہوں نے کہا کہ شکست دشمن کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے ہوئی، خاص طور پر ایک جگہ جم کر لڑنے کی ضد۔ اس تجربے نے ماؤ کی لچکدار، حرکت پذیر گوریلا جنگ کی حکمت عملی کو اور پختہ کیا۔ اور پھر وہی بات کہ ریاست کا نظریہ علاقے سے زیادہ اہم ہے۔ بالکل، جیانگشی ہاتھ سے گیا، لیکن پارٹی اور ریاست کا تصور شمال مغرب میں ینان نامی جگہ پر منتقل ہو گیا، جو CCP کا نیا مرکز بنا۔ اچھا، تو اب ہم آتے ہیں 1930s کی دہائی کے آخر اور دوسری جنگ عظیم کے دور میں۔ یہاں صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جی، ایک طرف جاپان ہے جو چین پر حملہ کر رہا ہے، 1931 میں منچوریا پر قبضہ، پھر 1947 میں مارکو پولو برج واقعے کے بعد کھلی جنگ۔ شنگھائی گیا، نانجنگ میں وہ خوفناک قتل عام ہوا۔ دوسری طرف چیانگ کائے شیک کی GMD حکومت ہے جو جاپان سے لڑ تو رہی ہے لیکن کمزور ہے۔ اور تیسری طرف ماؤ کی CCP جو ینان کے دور دراز علاقے میں بیٹھی ہے۔ اس وقت CCP اتنی طاقتور نہیں تھی کہ جاپان سے براہ راست ٹکرائے۔ تو ان کے لیے یہ ایک موقع بھی تھا پروپیگنڈا کرنے کا کہ دیکھو چیانگ تو ملک کو ٹھیک سے بچا نہیں پا رہا۔ شاید وہ جاپان سے ملا ہوا ہے۔ ہاں، اس طرح کی باتیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ CCP خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ یہ بہت نازک وقت تھا۔ اسی دوران وہ ڈرامائی واقعہ پیش آیا۔ 1937 میں چیانگ کائی شیک کو اس کے اپنے ہی 2 جنرلوں نے اغوا کر لیا۔ اچھا، اور پھر؟ اور اسے مجبور کیا کہ وہ CCP کے ساتھ مل کر جاپان کے خلاف لڑے۔ یہ تھا دوسرا متحدہ محاذ۔ لیکن یہ کوئی دل سے کیا گیا تحاد تو نہیں تھا۔ ان کی حکمت عملی تھی غوریلا جنگ لڑو، اپنے اڈے مضبوط کرو، ریڈ آرمی کو پھیلاؤ، اور سب سے اہم GMD سے اپنی آزادی برقرار رکھو۔ جی، وہ چاہتے تھے کہ جاپان سے لڑنے کا بڑا بوجھ چیانگ کی فوجیں اٹھائیں، جبکہ CCP پس پردہ اپنی پوزیشن مضبوط کرتی رہے۔ ایک طرح سے جاپان کو تھکا دینے اور خود کو بچانے کی جنگ تھی۔ تو فوجی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ ڈپلومیسی یعنی سفارتکاری بھی بہت اہم ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ ماؤ صرف GMD اور جاپان کو ہی نہیں دیکھ رہے تھے، چین کے اندر اور بھی بہت سے چھوٹے بڑے کھلاڑی تھے، وار لارڈز، نسلی اقلیتیں۔ اچھا، ان سب سے تعلقات بنانے کی کوشش کی؟ جی ہاں، لانگ مارچ کے دوران جب ان کا سامنا میاؤ جیسی اقلیتوں سے ہوا تو انہیں احساس ہوا کہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک اور نظم و ضبط کتنا ضروری ہے۔ انہوں نے اقلیتوں سے بڑے وعدے بھی کیے، جیسے حق خود ارادت کا۔ ہاں، کہ مستقبل میں آپ چاہیں تو چین کے وفاق میں شامل ہو جائیں یا اپنا الگ ملک بنا لیں۔ یہ وعدے شاید وقتی ضرورت تھے، لیکن اس سے ان کی اقلیتی پالیسی کی بنیاد پڑی۔ اور دوسری چالیں؟
منگولوں کو چنگیز خان کی عظمت یاد دلا کر جاپان اور چیانگ کے خلاف اکسایا، ہوئی مسلمانوں کو مذہبی آزادی کی ضمانت دی، جو وار لارڈز طاقتور تھے جیسے شانشی میں یان شیشان، ان کے ساتھ بہت محتاط رویہ رکھا۔ یان شیشان کی غیر جانبداری تو بہت اہم رہی ہوگی۔ جی، شمال مغرب میں ٹکنے کے لیے اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ ماؤ چھوٹی طاقتوں کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان چھوٹے کھلاڑیوں کو ساتھ ملا کر بڑی طاقتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ خالصتاً بیلنس آف پاور کا کھیل تھا۔ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ کھیل کیسے کھیلا؟ جی ایم ڈی اور جاپان کے ساتھ کیا حکمت عملی تھیں؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ 1935 میں سی سی پی نے جی ایم ڈی کے فوجیوں کے نام ایک کھلا خط لکھا، انہیں چیانگ کے خلاف بغاوت کی دعوت دی۔ مقصد صاف تھا، جی ایم ڈی کو اندر سے توڑنا۔ پھر جب متحدہ محاذ بن گیا، کو یہ پیشکش بھی کی کہ ہم ساتھ رہ سکتے ہیں بشرطے کہ آپ ہماری خود مختاری تسلیم کریں، ہمارے علاقے، ہماری فوج۔ لیکن چیانگ اس پر راضی نہیں ہوا۔ کبھی نہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ماؤ نے جاپان کو بھی جی ایم ڈی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ 1941 کے کچھ اشاعے ملتے ہیں کہ سی سی پی نے جاپانی حکام سے بھی رابطے رکھے۔ کس امید پر؟ شاید اس امید پر کہ جاپان جی ایم ڈی کو مزید کمزور کرے گا تو سی سی پی کو فائدہ ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ سی سی پی دونوں جاپان اور جی ایم ڈی کے مقابلے میں ان دونوں کے آپسی تعلق سے زیادہ قریب رہے۔ یہ انتہائی عملی بلکہ کہیں تو موقع پرستانہ سیاست تھی۔ نظریہ پس پشت چلا گیا تھا۔ بالکل، صرف ریاست کا بچاؤ اولین ترجیح تھی۔ اور عالمی طاقتیں سوویت یونین اور امریکہ، ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ سوویت یونین سے تو مایوسی ہی ہوئی۔ اسٹالن نے نظریاتی بھائی ہونے کے باوجود وہ مدد نہیں دی جس کی ماؤ کو امید تھی۔ اچھا، اس کے برعکس ماؤ نے مغربی طاقتوں خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ یہ بھی ان کی عملیت پسندی تھی کہ جنگ کے دوران ان کے اور ہمارے مفاد مشترک ہو سکتے ہیں، یعنی جاپان کو ہرانا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی کوشش تو کافی آگے تک گئی تھی، ہے نا؟ جی بالکل۔ ماؤ کو امید تھی کہ امریکہ چانگ پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ سی سی پی کے خلاف لڑائی بند کرے۔ امریکی فوجی وفد یانان آیا بھی، انٹیلیجنس شیئر ہوئی۔ پھر وہ امریکی سفارتکار پیٹر ہرلی؟ ہاں، ہرلی نے مصالحت کرانے کی کوشش کی۔ شروع میں لگا کہ بات بن جائے گی، لیکن پھر ہرلی پوری طرح چانگ کی طرف ہو گیا اور ایسی شرائط پیش کی جن کا مطلب تھا سی سی پی کا جی ایم ڈی کے ماتھے تانا۔ اس سے تو سی سی پی کو بڑا دھچکا لگا ہوگا۔ جی، اس تجربے نے سی سی پی کو امریکی غیر جانبداری کے بارے میں بہت مشکوک کر دیا۔ خان کا کہنا ہے کہ بعد میں جو چین کی شدید امریکہ مخالف پالیسی بنی، اس کی جڑیں شاید ان ٹوٹی ہوئی امیدوں میں بھی تھیں۔ پھر دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی، جاپان ہار گیا، سوویت یونین شمال مشرقی چین یعنی منچوریا میں داخل ہو گیا، متحدہ محاذ ختم۔ اب سی سی پی کا صرف ایک ہی دشمن تھا، چیانگ کائے شیک، اور ایک ہی مقصد، اپنی ریاست کو بچانا اور پورے چین پر کنٹرول حاصل کرنا۔ وہ اپنے علاقوں اور فوج پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل نہیں۔ دنیا کی بڑی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ چین میں ایک اور خانہ جنگی نہیں چاہتی تھیں، اس لیے مذاکرات کی بہت کوششیں ہوئیں، لیکن پس پردہ سی سی پی جنگ کی پوری تیاری کر رہی تھی۔ امریکہ نے جنرل جارج مارشل کو بھیجا۔ جی، مارشل ایک سنجیدہ اور قابل شخص تھے اور ماؤ ان سے متاثر بھی ہوئے، لیکن سی سی پی کا شک برقرار رہا۔ انہیں لگتا تھا کہ امریکہ آخر میں چیانگ کا ہی ساتھ دے گا۔ اور شاید ماؤ امریکی اندرونی سیاست کو نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں، خان یہ لکھتے ہیں کہ وہ شاید نہیں سمجھتے تھے کہ وہاں کیسے داخلی دباؤ خارجہ پالیسی کو بدل سکتا ہے۔ خیر، مارشل کی کوشش بھی ناکام ہو گئی اور خانہ جنگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اور اس بار جنگ کی حکمت عملی کیا تھی؟ کیا اب بھی گوریلا جنگ؟ اب تبدیلی آ رہی تھی، خاص طور پر شمال مشرق منچوریا پر کنٹرول بہت اہم تھا وسائل کی وجہ سے۔ وہاں سی سی پی نے گوریلا جنگ سے آگے بڑھ کر ایک منظم روایتی فوج بنانے پر زور دیا۔ لن بیاؤ وہاں کمانڈر تھے۔ جی، انہوں نے نہ صرف فوجی کامیابیاں حاصل کی بلکہ زمینی اصلاحات کی، کسانوں کو منظم کیا، ایک مضبوط سیاسی اور معاشی بنیاد بنائی۔ اس سے پھر ثابت ہوا کہ صرف فوج سے جنگ نہیں جیتی جاتی۔ ماؤ کی حکمت عملی اب بھی وہی تھی کہ دشمن کو پھیلنے دو، تھکاؤ اور پھر فیصلہ کن ضرب لگاؤ۔ اپریل 1947 میں جی ایم ڈی نے یانان پر قبضہ کر لیا، جو سی سی پی کا مرکز تھا۔ یہ ایک بڑا دھچکا تھا۔
لیکن ماؤ نے ہمت نہیں ہاری۔ نہیں، اور اسی وقت اعلان کیا کہ چیانگ کی حکومت کا خاتمہ قریب ہے۔ تو یانان ہاتھ سے جانے کے باوجود سی سی پی کی طاقت بڑھتی رہی۔ ہاں، کیونکہ وہ دوسری جگہوں پر جیت رہے تھے۔ شمال مغرب میں پینگ دہوائی اور شی زنگشن نے مسلم وارلارڈز کو شکست دی۔ منچوریا میں لن بیاؤ کامیاب رہے۔ 1948 تک تو وہ مکمل روایتی جنگ لڑ رہے تھے۔ جی، اب وہ بڑے شہروں پر قبضے کر رہے تھے۔ بیجنگ، تیانجن جیسے بڑے شہر ان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے 50 لاکھ کی فوج بنانے کا منصوبہ بنایا۔ ایئر فورس بھی؟ ہاں، سوویت یونین کی مدد سے ایئر فورس کی ٹریننگ شروع کر دی، شاید تائیوان پر حملے کے لیے بھی۔ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ معیشت اور ڈپلومیسی کا کیا کردار رہا اس فتح میں؟ یہ بہت اہم تھا۔ ماؤ کو احساس تھا کہ جنگ جیتنے اور پھر ملک چلانے کے لیے معیشت کو ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ چیانگ کی حکومت بدعنوانی اور مہنگائی کی وجہ سے مقبولیت کھو چکی تھی۔ سی سی پی نے اس کے برعکس جی، عملیت پسندی دکھائی، نئی جمہوریت کا نعرہ لگایا جس میں سرمایہ داروں کے لیے بھی جگہ تھی، زمینی اصلاحات کی لیکن احتیاط سے۔ فوج کو حکم تھا کہ عوام کو تنگ نہ کرے بلکہ پیداواری کاموں میں حصہ لے۔ اور فوجیوں پر کاروبار کرنے پر پابندی؟ ہاں، تاکہ بدعنوانی نہ پھیلے۔ یہ سب چیزیں عوام کی حمایت جیتنے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ اور سفارتی محاذ پر جی ایم ڈی کو توڑنے کی پالیسی کیسے کامیاب ہوئی؟ وہاں بھی بڑی کامیابیاں ملی۔ سب سے بڑی مثال بیجنگ کی ہے۔ وہاں جی ایم ڈی کا کمانڈر فو زوئی تھا۔ سی سی پی نے اس کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے۔ اچھی شرائط پیش کی؟ جی، اس کے ماتحتوں کو توڑا، جاسوسی کا استعمال کیا اور آخر میں فو زوئی نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے۔ بیجنگ فتح ہو گیا۔ اور دوسرے جی ایم ڈی رہنماؤں کو بھی مائل کیا؟ ہاں، جیسے زونگ جی زونگ۔ یہ لوگ بعد میں پی آر سی کے قیام میں بھی شامل ہوئے۔ مغربی علاقوں جیسے سنکیانگ اور تبت کے معاملات کے لیے ان علاقوں کے ماہرین کو استعمال کیا۔ تبت کے مسئلے کے حل کے لیے پنچن لاما کو تحفظ فراہم کیا، یعنی ہر محاذ پر ایک جامع حکمت عملی تھی۔ اور غیر ملکی محاذ پر کیا صورتحال تھی پی آر سی کے قیام کے قریب؟ وہاں بھی محتاط رویہ رکھا گیا، غیر ملکیوں کے ساتھ تحمل سے پیش آیا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ سے تعلقات کی امید اب بھی تھی اگر وہ چانگ کی حمایت چھوڑ دیں۔ امریکی سفیر سے ملاقات بھی کی؟ جی، جان لیٹن سٹوئرٹ سے تجارت کی اہمیت پر بھی زور دیا، لیکن ساتھ ہی سرد جنگ شروع ہو چکی تھی اور سوویت یونین سے تعلقات مضبوط کرنا زیادہ ضروری ہو گیا تھا۔ اسٹالن کا رویہ بھی اب بہتر تھا۔ پھر ماؤ ماسکو گئے؟ جی، پی آر سی کے قیام کے فوراً بعد اور فروری 1950 میں ایک باقاعدہ معاہدہ کیا۔ ماؤ کا وہ مشہور قول ہے کہ ہمیں ایک طرف جھکنا ہوگا، یعنی سوویت بلاک کی طرف، لیکن اس کا مطلب گرنا نہیں ہے۔ وہ دونوں سپر پاورز کے درمیان اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے۔ اور پھر آیا 1 اکتوبر 1949۔ ماؤ نے بیجنگ کے تیانمن اسکوائر سے عوامی جمہوریت چین کے قیام کا اعلان کیا اور کہا چینی عوام کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک تاریخی لمحہ۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ نیا چین کتنا بڑا تھا؟ کیا یہ وہی عظیم چین تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ ابھی بہت سے علاقے سی سی پی کے کنٹرول سے باہر تھے۔ جنوب، ساحلی علاقے، تائیوان، ہینان، تبت، سنکیانگ۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا ان علاقوں کو بھی فتح کیا جائے گا؟ اور ان اقلیتوں کا کیا ہوگا جن سے کبھی حق خود ارادیت کا وعدہ کیا تھا؟ یہاں نئی ریاست کی سلامتی کی ضرورت اور پرانے وعدوں میں ایک ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ تو کون سی چیز غالب آئی؟ ریاست کی سلامتی کی ضرورت۔ ستمبر 1949 میں ہی یو این لائی نے واضح کر دیا تھا کہ چین کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے تبت، سنکیانگ اور تائیوان پر کنٹرول ضروری ہے تاکہ سامراجی طاقتیں انہیں چین کے خلاف استعمال نہ کر سکیں۔ یہ تو پرانی سامراجی سوچ کا تسلسل لگتا ہے۔ ایک طرح سے کامیابی نے جہاں اعتماد بڑھایا وہیں شاید عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھا دیا تھا کہ کہیں یہ نئی ریاست دوبارہ نہ بکھر جائے، لہٰذا ان علاقوں کو چین کا لازمی حصہ سمجھا جانے لگا۔ تو ان باٹی علاقوں کو شامل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ وہی ملا جلا طریقہ، فوجی طاقت، سفارتکاری اور معاشی اقدامات۔ پی ایل اے یعنی پیپلز لبریشن آرمی اب ایک تجربہ کار اور بڑی فوج بن چکی تھی۔ جنوب میں کیا ہوا؟ جنوب میں گوانگڈونگ اور گوانگشی جیسے صوبوں میں جو جی ایم ڈی کے باقی ماندہ رہنما تھے، جیسے بائی چونگشی، ان کے خلاف بڑی فوجی مہمیں چلائی گئیں۔ اور ساحلی علاقے؟ وہاں تو شروع میں مشکل ہوئی۔
جی، جنمین جزیرے پر حملہ ناکام رہا کیونکہ سی سی پی کو بحری جنگ کا تجربہ نہیں تھا۔ اس ناکامی نے انہیں اپنی بحریہ اور فضائیہ کو جدید بنانے پر مجبور کیا۔ بعد میں انہوں نے سبق سیکھا اور مقامی گوریلوں کی مدد سے ہینان جزیرہ فتح کر لیا۔ پھر زوشان جزائر پر بھی قبضہ ہو گیا۔ چین اب صرف ایک زمینی طاقت نہیں رہا تھا، اور مغربی علاقے سنشیانگ اور تبت؟ وہ ایک بڑا چیلنج تھے۔ فاصلہ، جغرافیہ، مقامی آبادی کی بے چینی، یہاں فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ سفارتکاری اور مقامی رہنماؤں کا تعاون حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ سنشیانگ میں سوویت یونین سے بھی فضائی مدد لی گئی، تبت میں بھی فضائیہ استعمال ہوئی، گو کے حالات بہت دشوار تھے۔ اور PRC بننے کے بعد سفارتکاری کیسی رہی؟ ماسکو معاہدہ ایک بڑی کامیابی تھی جس سے سوویت یونین کے ساتھ تعلقات زیادہ برابری کی بنیاد پر استوار ہوئے۔ اگرچہ سنکیانگ میں سوویت اثر و رسوخ ایک مسئلہ بنا رہا، دوسری طرف بھارت، پاکستان، برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک نے نئی حکومت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ جس سے عالمی تنہائی کم ہوئی اور تجارت میں مدد ملی؟ جی بالکل۔ اور ملک کے اندر خاص طور پر اقلیتی علاقوں میں استحکام کیسے لایا گیا؟ یہ ایک نازک کام تھا۔ کوشش کی گئی کہ نسلی کشیدگی کم ہو، مقامی رہنماؤں کو ساتھ ملایا گیا، چاہے وہ تبتی ہوں، ایغور ہوں یا GMD سے منحرف ہونے والے۔ سنکیانگ میں برہان شاہدی کا تعاون؟ ہاں، اور تبت کے ساتھ 1951 میں وہ 17 نکاتی معاہدہ کیا گیا جس میں انہیں مذہبی اور ثقافتی خودمختاری دی گئی، کم از کم کاغذ پر۔ ماؤ کی ہدایت تھی کہ اقلیتی علاقوں میں سماجی اصلاحات جیسے زمینی اصلاحات جلد بازی میں نہ کی جائیں۔ اور معاشی پالیسی میں وہی عملیت پسندی جاری رہی؟ جی، فوج کو پیداواری فوج بنا دیا گیا تاکہ وہ خود کفیل ہو اور معیشت پر بوجھ نہ بنے۔ تو اگر ہم اس ساری کہانی کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ ماؤ زے تنگ نے ایک بکھرے ہوئے تباہ حال ملک کو دہائیوں کی جد و جہد کے بعد جوڑ تو دیا۔ لیکن یہ کسی ایک نظریے یا فرمولے کا نتیجہ نہیں تھا۔ ہاں، یہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی انتہائی لچکدار حکمت عملی کا نتیجہ تھا، جس میں کبھی گوریلا جنگ تھی تو کبھی روایتی فوج، کبھی دشمنوں کو آپس میں لڑانے کی سفارتکاری تو کبھی بڑی طاقتوں سے توازن بنانے کی کوشش۔ کبھی سخت نظریاتی باتیں تو کبھی خالص عملی معاشی پالیسیاں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی مقصد کارفرما نظر آتا ہے: ریاست کا قیام، اس کا بچاؤ اور اس کا استحکام۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ خان اپنی کتاب کے آخر میں ایک اہم سوال اٹھاتے ہیں، اگر جون 1950 میں کوریا کی جنگ نہ چھڑتی تو کیا ہوتا؟ ماؤ کے منصوبے تو 1950 یا 1951 میں تائیوان پر حملے کے تھے، کیا وہ کامیاب ہوتے؟ دوسری طرف امریکہ میں چیانگ کی حمایت کم ہو رہی تھی، کیا امریکہ PRC کو تسلیم کر لیتا؟ کیا چین سرد جنگ میں ایک مختلف کردار ادا کرتا؟ ہو سکتا ہے۔ ماؤ نے PRC کے قیام کے بعد امن کے چند سالوں کا منصوبہ بنایا تھا تاکہ ملک کو مضبوط کیا جا سکے، لیکن تاریخ نے انہیں یہ مہلت نہیں دی۔ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے، اور اسی نقطے سے ہم اگلی بار بات شروع کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کوریا کی جنگ اور سرد جنگ کے آغاز نے ماؤ کی اس جامع حکمت عملی کو، جسے انہوں نے اتنی محنت سے بنایا تھا، کیسے تبدیل کیا، اور چین نے عالمی سطح پر اپنا راستہ کیسے متعین کیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تصور کریں 1949 چین میں کمیونسٹ انقلاب کامیاب ہو چکا ہے، لیکن ماؤ زے تنگ کا نیا چین ہر طرف سے دشمنوں میں گھرا ہے۔ جی بالکل۔ امریکہ کی مخالفت ہے، سوویت یونین کا ایک ناقابل اعتبار سایہ، کوریا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تائیوان کا خطرہ الگ، اور اندرونی طور پر بھی یہ خوف کہ ملک کہیں دوبارہ ٹوٹ نہ جائے، بقا کا سوال جو ہے نا وہ سب سے اہم تھا۔ تو یہ تو ایک انتہائی غیر یقینی صورتحال تھی۔ بالکل۔ سلمان واصف خان کی کتاب ہانٹڈ بائی کیوس کا دوسرا باب اسی دور کا جائزہ لیتا ہے کہ ماؤ نے اس نوزائیدہ کمزور ریاست کو ایک دشمن دنیا میں کیسے محفوظ رکھا۔ اس کا بنیادی مقصد آپ کہہ سکتی ہیں چین کی بقا کو یقینی بنانا تھا، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑی پیچیدہ حکمت عملی اپنائی۔ آج ہم اسی حکمت عملی پر بات کریں گے، ذرا تفصیل سے دیکھیں گے کہ ماؤ نے طاقت کے توازن کو کیسے استعمال کیا۔ اس کی عظیم حکمت عملی کیا تھی جس نے نہ صرف چین کو بچایا بلکہ
اس کی مستقبل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بھی رکھی۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ماؤ کے ذہن پر سب سے بڑا خوف کیا سوار تھا؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی خوف تو ان کا چین کی اپنی تاریخ سے جڑا ہوا تھا۔ ماؤ کو یہ خدشہ تھا کہ سامراجی طاقتیں، جیسا وہ پہلے کر چکی تھیں، چین کو دوبارہ تقسیم نہ کر دیں، اور انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ ملک کے اندر موجود عناصر جیسے قوم پرست باقیات ہیں، وہ ان بیرونی طاقتوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اچھا، لہٰذا ریاست کو ہر قیمت پر محفوظ رکھنا یہ ان کی اولین ترجیح بن گئی۔ تو اس خوف نے ان کی حکمت عملی کو کیسے شکل دی؟ کیا یہ صرف فوجی طاقت کا ہی معاملہ تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ کے لیے عالمی طاقتوں یعنی امریکہ اور سوویت یونین کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، یا کم از کم ان کی غیر جانبداری حاصل کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوست ممالک بنانا اور سب سے اہم بات اپنی سرحدوں کے گرد بفر زونز قائم کرنا، یعنی محفوظ علاقے۔ بفر زونز، صحیح۔ جی، تو اس مقصد کے لیے سفارتکاری، معاشی ترقی اور فوجی طاقت سب کو استعمال کیا گیا، یعنی طاقت کا توازن اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ یہ ایک یوں سمجھیں کہ مستقل توازن کا کھیل تھا۔ اور اس حکمت عملی کا پہلا بڑا امتحان تو فوراً ہی آ گیا، کوریا کی جنگ کی صورت میں۔ جی بالکل۔ شمالی کوریا کے حملے اور پھر امریکی مداخلت میں ماؤ کو کس طرح سوچنے پر مجبور کیا؟ جون 1950 میں جب شمالی کوریا نے حملہ کیا اور پھر اقوام متحدہ کی بنیادی طور پر امریکی افواج نے جوابی کارروائی کی، تو صورتحال ڈرامائی طور پر بدل گئی، خاص طور پر جب امریکہ نے تائیوان آبنائے میں اپنا 7واں بحری بیڑا تعینات کر دیا نا۔ ہاں، تو بیجنگ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ ماؤ کو لگا کہ امریکہ صرف کوریا تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ چین کے لیے براہ راست خطرہ بن سکتا ہے۔ تو چین کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ کیا وہ فوراً جنگ میں کود پڑے؟ نہیں، فوراً نہیں۔ پہلے سفارتی کوششیں کی گئیں۔ ہندوستان کے جو سفیر تھے کے پنیکر، ان کے ذریعے امریکہ تک پیغام پہنچایا گیا، خاص طور پر تائیوان کے معاملے پر اور چین کی سرحد کے قریب بمباری کے ممکنہ خطرے کے حوالے سے۔ اچھا، وزیر اعظم زو این لائی نے تو واضح کیا تھا کہ اگر امریکی افواج 38ویں متوازی لکیر عبور کرتی ہے جو شمال اور جنوب کو تقسیم کرتی تھی، تو چین مداخلت کرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ شمال مشرقی سرحد پر فوجیں بھی متحرک کر دی گئیں اور سوویت یونین سے فضائی مدد بھی مانگی گئی۔ یعنی سفارت کاری اور طاقت کا مظاہرہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن کیا جنگ کا فیصلہ متفقہ تھا؟ پارٹی میں سب راضی تھے؟ ہرگز نہیں۔ پولٹ بیورو میں جو پارٹی کی سب سے اعلیٰ فیصلہ ساز کمیٹی تھی، وہاں شدید اختلافات تھے۔ بہت سے رہنما معیشت کی بدحالی اور فوجی کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہے امریکہ جیسی سپر پاور سے ٹکرانے سے ہچکچا رہے تھے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ یہاں فیصلہ کن موڑ جنرل پیانگ دیاہو کی دلیل تھی۔ انہوں نے فوجی یا معاشی نہیں بلکہ خالص جغرافیائی سیاسی نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کوریا اور تائیوان دونوں پر قابض ہو گیا تو وہ چین کو زمین اور سمندر دونوں طرف سے گھیر لے گا۔ یہ تو بقا کا سوال تھا۔ اچھا، یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، اسی دلیل نے ماؤ اور دوسروں کو قائل کر لیا۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ خیر، جنگ کے دوران چین کے مقصد کیا تھے اور کیا وہ وقت کے ساتھ بدلے؟ لو میں تو منصوبہ محدود اور دفاعی تھا، صرف شمالی کوریا کو امریکی قبضے سے بچانا۔ لیکن جب چینی افواج نے، جنہیں رضاکار کہا گیا، جنگ میں شامل ہو کر امریکی اور اقوام متحدہ کی افواج کو حیران کن طور پر پیچھے دھکیل دیا نا، ہاں، وہ تو بڑی کامیابی تھی۔ تو پھر مقاصد بلند ہو گئے۔ پورے جزیرہ نما کوریا کو متحد کرنے کی باتیں ہونے لگیں۔ تاہم جب جنگ کا پاسا پلٹا اور امریکی افواج نے دوبارہ جوابی کارروائی کی تو چین نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، انہوں نے مزید جارحانہ کارروائیوں سے گریز کیا اور آخرکار جنگ بندی کے لیے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تو یہ لچک بھی ماؤ کی حکمت عملی کا حصہ تھی، یعنی مقاصد کو زمینی حقائق کے مطابق ڈھالنا۔ بالکل، کوریا کی جنگ ماؤ کی حکمت عملی کی ایک عملی مثال ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کوریا پر قبضہ نہیں تھا، بلکہ چین کی اپنی قومی سلامتی تھی، خاص طور پر شمال مشرق میں ایک بفر زون کا قیام۔ صحیح۔ اس میں سفارتکاری اور فوجی طاقت دونوں کا استعمال کیا گیا اور مقاصد کو اپنی صلاحیتوں اور بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق تبدیل کیا گیا۔
یہ جسے کہتے ہیں نا محدود جنگ کا تصور، وہ تھا۔ ٹھیک، لیکن کیا کوریا ہی واحد چیلنج تھا جس کا سامنا نئے چین کو تھا، یا تصویر اس سے زیادہ پیچیدہ تھی؟ نہیں، یہ تصویر کا صرف ایک حصہ تھا۔ کوریا کی جنگ کے دوران ہی چین کو کئی دوسرے محاذوں پر بھی خطرات کا سامنا تھا۔ ساحلی محاذ پر چیانگ کائے شیک کی قوم پرست افواج جو تائیوان چلی گئی تھیں، یعنی گومندانگ، ان کے ساتھ کئی جزیروں پر مسلسل کشیدگی جاری تھی۔ ماؤ کو اپنے محدود وسائل کو تقسیم کرنا پڑا۔ اور اندرونی طور پر بھی چیلنجز تھے۔ جی ہاں، بالکل۔ اسی دوران تبت کو مکمل طور پر مرکزی کنٹرول میں لانے کے لیے فوجی کارروائی کی گئی، جنگ چمڈو۔ ملک کے جنوبی صوبوں میں قوم پرستوں کی باقیات سے نپٹنا تھا۔ سنکیانگ اور تبت جیسے وسیع سرحدی علاقوں میں امریکی مداخلت کے خدشات الگ تھے۔ باپ رے۔ تو نیا چین بیک وقت کئی محاذوں پر اپنی بقا اور استحکام کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کرنا بہت اہم ہو گیا ہوگا۔ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات کیسے تھے؟ وہ تو اتحادی تھے نا؟ اتحادی تو تھے، لیکن یہ تعلقات انتہائی اہم ہونے کے ساتھ ساتھ شروع سے ہی بڑے پیچیدہ رہے۔ چین کو سوویت فوجی امداد، تکنیکی ماہرین اور معاشی مدد کی شدید ضرورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ماؤ شروع سے ہی مکمل انحصار سے گریزاں تھے اور اسٹالن کے حاکمانہ رویے سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ نالاں بھی تھے۔ اچھا، تو اسٹالن کے بعد جب خروشیف آئے، کیا اس سے کوئی فرق پڑا؟ شروع میں تعلقات کچھ بہتر ہوئے، لیکن 1956 میں جب خروشیف نے وہ اپنی مشہور خفیہ تقریر کی نا، جس میں اسٹالن پر شدت تنقید کی گئی تھی، ہاں، وہ تو ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ جی، تو ماؤ بہت ناراض ہوئے۔ انہیں یہ نہ صرف کمیونزم کے نظریے پر بلکہ اپنی حیثیت پر بھی ایک طرح کا حملہ محسوس ہوا۔ انہوں نے اس موقع کو ماسکو کے ساتھ برابری کا درجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ کس طرح؟ جیسے پولینڈ اور ہنگری کے بحرانوں میں مشورہ دے کر، اور وہ پرامن بقائے باہمی کے 5 اصول ہیں نا، جی، پنچشیل۔ ہاں، پنچشیل، ان کو سوشلسٹ ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد بنانے پر زور دے کر ماؤ نے واضح کر دیا کہ چین اب سوویت یونین کا چھوٹا بھائی نہیں ہے، برابری کا معاملہ ہے۔ سمجھ گیا۔ ایشیا میں طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے کیا کوششیں کی گئیں؟ یہاں وزیر اعظم ژو این لائے کی سفارت کاری نے بہت کلیدی کردار ادا کیا۔ 1954 کی جنیوا کانفرنس میں انہوں نے ہند کو چین یعنی ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا میں فرانسیسی جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ مقصد یہ تھا خطے سے مغربی فوجی موجودگی کم ہو۔ اچھا۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ویتنامی اتحادی ہو چی من ان پر بھی سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا۔ یعنی اپنے اتحادی پر بھی دباؤ ڈالا، قومی مفاد کے لیے۔ جی، قومی مفاد اور علاقائی توازن کے لیے۔ اسی طرح ہندوستان کے نہرو کے ساتھ مل کر 5 اصولوں کو فروغ دیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایشیا کو مغربی فوجی اتحادوں سے پاک رکھا جائے۔ حالانکہ وہ دوستی تو بعد میں ختم ہو گئی۔ ہاں، وہ دوستی مختصر مدت کی تھی اور بعد میں سرحدی تنازع کی وجہ سے دشمنی میں بدل گئی، لیکن اس وقت اس نے چین کی بین الاقوامی تنہائی کم کرنے میں بہت مدد کی۔ کیا چین نے امریکی اتحادیوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی، جیسے پاکستان یا تھائی لینڈ؟ جی ہاں، بالکل۔ چین نے امریکی فوجی اتحاد سیئیٹو کے رکن ممالک جیسے پاکستان اور تھائی لینڈ کو امریکی اثر سے نکالنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات شروع میں تو مشکل تھے کیونکہ پاکستان کو بھارت سے خطرہ تھا اور وہ امریکی تحفظ چاہتا تھا۔ صحیح۔ لیکن چین نے رابطے برقرار رکھے اس امید پر کہ مستقبل میں تعلقات بہتر ہوں گے۔ اسی طرح جاپان کے ساتھ بھی غیر رسمی رابطوں اور تجارت کے ذریعے تعلقات معمول پر لانے کی کوششیں جاری رہیں، حالانکہ امریکی اتحاد ایک بڑی رکاوٹ تھا۔ یعنی ایک عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ چین نے برطانیہ کے ساتھ بھی عملیت پسندی کا مظاہرہ کیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ تمام امریکی اتحادیوں سے بے وقت دشمنی مول لینا دانشمندی نہیں۔ طاقت کے توازن کی اس کوشش میں تائیوان کا معاملہ کتنا اہم تھا؟ وہ جو 1954 اور 1958 کے آبنائے تائیوان کے بحران ہوئے، وہ کیوں ہوئے؟ تائیوان کا معاملہ چین کے لیے قومی وحدت اور سلامتی کا ایک بنیادی مسئلہ تھا، ہمیشہ سے رہا ہے۔ 1954 میں قوم پرستوں کے زیر قبضہ جو ساحلی جزائر تھے، جنمن اور مازو، ان پر گولہ باری کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ امریکہ کو تائیوان کے ساتھ باقاعدہ دفاعی معاہدہ کرنے سے روکا جائے، اور شاید ماؤ یہ جاننا بھی چاہتی تھیں کہ امریکہ کہاں تک جائے گا۔ لیکن اس کا نتیجہ تو الٹا نکلا، امریکہ نے معاہدہ کر لیا۔
بالکل، یہ ماؤ کی طرف سے صورتحال کو سمجھنے میں غلطی تھی۔ تاہم بعد میں چین نے کچھ دوسرے ساحلی جزائر پر قبضہ کر کے توازن کو تھوڑا بہتر کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان بحرانوں کے باوجود چین نے امریکہ کے ساتھ پس پردہ مذاکرات جاری رکھے، وارسا میں۔ اچھا، یعنی کشیدگی کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی؟ جی۔ یہاں تک کہ ماؤ نے ایک برطانوی مہمان سے گفتگو میں دریائے مسیسپی میں تیرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جسے امریکہ سے تعلقات بہتر بنانے کا ایک لطیف اشارہ سمجھا گیا۔ تو پھر اس وقت امریکہ سے تعلقات بہتر کیوں نہیں ہو سکے؟ کیا وجہ تھی؟ بنیادی رکاوٹ تائیوان ہی تھا۔ چین اسے اپنا اندرونی معاملہ سمجھتا تھا اور امریکی فوجی موجودگی کا خاتمہ چاہتا تھا، جبکہ امریکہ تائیوان کی قوم پرست حکومت کو تسلیم کرتا تھا اور بیجنگ دو چین یا ایک چین ایک تائیوان کی کسی بھی صورت کو مسترد کرتا تھا۔ تو اس بنیادی اختلاف کی وجہ سے پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اسی دوران سوویت یونین کے ساتھ تعلقات میں بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ کیا یہ صرف نظریاتی اختلافات تھے جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے؟ نظریاتی اختلافات تو یقیناً تھے، لیکن کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ بنیادی وجوہات قومی سلامتی اور ریاستی مفادات سے متعلق تھیں۔ مثلاً ماسکو کا چین کو جدید ہتھیار، خاص طور پر ایٹمی ٹیکنالوجی دینے سے انکار کرنا، 1958 کے تائیوان بحران میں چین کی کھل کر حمایت نہ کرنا، چین بھارت سرحدی تنازع میں غیر جانبدار رہنے کی بجائے بظاہر بھارت کی طرف جھکاؤ دکھانا۔ پھر 1960 میں اچانک ہزاروں سوویت تکنیکی ماہرین کو چین سے واپس بلا لینا، اور 1962 میں سنکیانگ سے سوویت وسطی ایشیا کی طرف قازق آبادی کی نقل مکانی کو نہ روکنا، یہ سب اقدامات بیجنگ نے اپنی قومی سلامتی اور خود مختاری پر حملے تصور کیے۔ یہ تو سنگین معاملات تھے۔ جی، ایک اور اہم واقعہ 1958 میں پیش آیا، جب سوویت یونین نے مشترکہ بحری بیڑے اور چین کے ساحل پر مشترکہ فوجی مواصلاتی نظام کی تجویز دیں۔ ماؤ نے انہیں فوراً مسترد کر دیا، کیونکہ وہ فوجی معاملات میں کسی قسم کا سوویت کنٹرول نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے خروشیف کو بیجنگ بلا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن تعلقات مکمل طور پر ختم نہیں کیے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے سوویت یونین اب بھی کسی حد تک ضروری ہے۔ خراب کرنے کا باعث بنا؟ جی ہاں، ماؤ نے وہ گولہ باری جزوی طور پر سوویت یونین کو اپنی خود مختاری کا پیغام دینے کے لیے بھی کی تھی، اور جب ماؤ نے امریکہ سے ممکنہ دو چین والے سمجھوتے کے خطرے کے پیش نظر یک طرفہ طور پر گولہ باری روک دی تو ماسکو سخت ناخوش ہوا۔ اچھا۔ اختلافات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 1969 میں دونوں ممالک کے درمیان باقاعدہ سرحدی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ لیکن کیا ان جھڑپوں کے بعد بھی بات چیت کا دروازہ کھلا رہا؟ یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ یہ ماؤ اور ژو این لائے کی عملیت پسندی تھی۔ شدید سرحدی جھڑپوں اور جنگ کے خطرے کے باوجود ژو این لائے نے سوویت وزیر اعظم کوسیگن سے بیجنگ ایئرپورٹ پر ملاقات کی اور بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ مقصد شاید مکمل جنگ سے بچنا تھا اور کسی نہ کسی سطح پر توازن برقرار رکھنا تھا۔ سمجھ گیا۔ اب اس چین سوویت تقسیم کا اثر خطے کے دوسرے کمیونسٹ ممالک جیسے شمالی کوریا اور ویتنام پر کیا پڑا؟ ان ممالک کے لیے تو یہ ایک بہت مشکل صورتحال تھی۔ انہیں اپنے دونوں بڑے کمیونسٹ سرپرستوں کے درمیان توازن قائم کرنا پڑا۔ چین نے انہیں اپنی طرف مائل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی دوران چین نے خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے غیر کمیونسٹ ممالک سے بھی تعلقات استوار کیے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر کمبوڈیا کے شہزادہ سیاہنک کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے گئے تاکہ ویتنام پر انحصار کم کیا جا سکے اور جنوب مشرقی ایشیا میں ایک الگ توازن قائم ہو۔ یعنی کمیونسٹ نہ ہونے کے باوجود ان سے تعلقات بنائیں؟ جی، قومی مفاد اور علاقائی توازن کے لیے۔ اور جنوبی ایشیا میں کیا بڑی تبدیلی آئی؟ پاکستان کا ذکر ہوا تھا۔ جی، بھارت کے ساتھ تعلقات جو تبت اور سرحدی تنازع کی وجہ سے پہلے ہی کشیدہ تھے، وہ 1962 کی جنگ کے بعد تو سمجھے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ اس خلا کو پر کرنے اور جنوبی ایشیا میں اپنا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے چین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اسٹریٹجک سطح تک پہنچایا۔ اچھا، دینی پڑی۔ ٹھیک۔ خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ ماؤ نے اندرونی طور پر فوجی اور معاشی طاقت بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے؟
فوجی محاذ پر سب سے اہم قدم تو جوہری پروگرام کا آغاز تھا، جس کے نتیجے میں 1964 میں چین نے پہلا ایٹم بم ٹیسٹ کیا۔ جی، اس کے ساتھ ہی پہل نہ کرنے یعنی نو فرسٹ یوز کی پالیسی کا اعلان کیا گیا۔ یہ شاید دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش تھی کہ یہ ہتھیار دفاعی نوعیت کے ہیں۔ ایک اور اہم قدم تیسری لکیر یعنی تھرڈ لائن حکمت عملی تھی۔ وہ کیا تھی؟ اس کے تحت یہ منصوبہ تھا کہ ممکنہ حملے کی صورت میں اہم دفاعی صنعتوں کو ملک کے اندرونی زیادہ محفوظ علاقوں جیسے جنوب مغرب میں منتقل کیا جائے۔ دفاعی منصوبہ بندی اور معاشی محاذ پر؟ معاشی محاذ پر ماؤ سمجھتی تھیں کہ فوجی طاقت کے لیے مضبوط معیشت ضروری ہے۔ اسی سوچ کے تحت 1958 میں عظیم جست آگے یعنی گریٹ لیپ فارورڈ کا آغاز کیا گیا۔ مقصد صنعتی پیداوار خاص طور پر سٹیل میں تیزی سے اضافہ کر کے مغربی ممالک کو پیچھے چھوڑنا تھا۔ لیکن یہ پالیسی تو تباہ کن ثابت ہوئی تھی۔ جی ہاں، یہ ایک خوفناک المیہ تھا۔ غیر حقیقی اہداف، منصوبہ بندی کی کمی اور مقامی حالات سے لا علمی، ان سب کی وجہ سے زراعت تباہ ہو گئی، بڑے پیمانے پر قحط پھیلا اور کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے۔ کروڑوں؟ جی، یہ ماؤ کی سب سے بڑی ناکامیوں میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب میں ذکر ہے کہ ماؤ نے خود نجی زرعی زمین کے چھوٹے ٹکڑوں کی افادیت کو تسلیم کیا تھا، لیکن وہ اپنے اجتماعی نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئیں۔ پھر 1966 میں ثقافتی انقلاب شروع ہوا۔ کیا اس نے چین کی خارجہ پالیسی اور توازن کی حکمت عملی کو متاثر کیا؟ ثقافتی انقلاب کے ابتدائی سال یعنی 1966 سے 1969 تک وہ تو مکمل افراتفری کا دور تھے۔ ماؤ نے نوجوان ریڈ گارڈز کو پارٹی اور ریاستی ڈھانچے پر حملے کرنے کی اجازت دی تاکہ اپنی طاقت کو مستحکم کر سکیں اور اپنے مخالفین کو ختم کر سکیں۔ تو خارجہ پالیسی کا کیا بنا؟ اس دوران وہ محتاط خارجہ پالیسی تقریباً ترک کر دی گئی۔ کئی ممالک میں چینی سفارت خانوں نے بڑا جارحانہ رویہ اپنایا اور چین عالمی سطح پر مزید تنہا ہو گیا۔ توازن کی پالیسی ایک طرف رہ گئی۔ تو پھر اس توازن کی پالیسی کی طرف واپسی کیسے ہوئی؟ دو بڑے واقعات نے ماؤ کی توجہ واپس بیرونی خطرات کی طرف مبذول کرائی۔ پہلا 1968 میں چیکوسلوواکیہ پر سوویت حملہ۔ اس نے چین کو بھی سوویت عزائم کے بارے میں فکر مند کر دیا۔ اور دوسرا 1969 میں چین سوویت سرحدی جھڑپیں۔ انہوں نے سوویت خطرے کو بالکل حقیقی بنا دیا۔ اور یہی وہ موقع تھا جب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں وہ بڑی پیش رفت ہوئی؟ نکسن کا دورہ؟ بالکل۔ سوویت خطرے کے پیش نظر چین اور امریکہ دونوں نے ایک دوسرے کے قریب آنے میں اپنا مفاد دیکھا۔ واشنگٹن میں نکسن انتظامیہ بھی اس کے لیے تیار تھی۔ یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں تھی، بلکہ 1950 کی دہائی کی کوششوں کا ہی تسلسل تھا، لیکن اب حالات سازگار تھے۔ اور کلیدی پیش رفت کیا تھی؟ کلیدی پیش رفت تائیوان کے معاملے پر ہوئی، جب امریکہ نے ایک چین کی پالیسی کو تسلیم کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ یعنی یہ مانا کہ ابنائے تائیوان کے دونوں طرف کے چینی اسے ایک ملک سمجھتے ہیں۔ اس مفاہمت کے چین کے لیے کیا نتائج نکلے؟ فائدے کیا ہوئے؟ اس کی قیمت بھی تھی، خاص طور پر ویتنام جیسے پرانے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ تناؤ آیا، لیکن فائدے بہت زیادہ تھے۔ سب سے بڑا فائدہ تو قومی سلامتی میں بہتری تھی۔ سوویت یونین کے خلاف ایک قسم کا توازن قائم ہو گیا۔ اور معاشی طور پر؟ جی، اس کے علاوہ امریکہ، جاپان اور مغربی یورپ کے ساتھ تجارت اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کے نئے دروازے کھل گئے، جس نے مستقبل کی معاشی ترقی کی بنیاد رکھی۔ کیا امریکہ کے قریب آنے کا مطلب سوویت یونین سے مکمل دشمنی تھی یا یہاں بھی توازن رکھا گیا؟ نہیں، ماؤ نے یہاں بھی توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ سوویت یونین کے ساتھ بھی سرحدی مذاکرات جاری رکھے۔ مقصد شاید یہی تھا کہ کسی ایک سپر پاور پر مکمل انحصار نہ کیا جائے اور اپنے لیے لچک کی گنجائش رکھی جائے۔ ٹھیک، تو جب سیکیورٹی صورتحال بہتر ہوئی تو کیا اندرونی معاملات پر توجہ دی گئی؟ جی، بہتر سیکیورٹی صورتحال نے چین کو اندرونی تعمیر نو پر توجہ دینے کا موقع دیا۔
اسی دوران ڈینگ شیاؤپنگ، جنہیں ثقافتی انقلاب کے دوران ہٹا دیا گیا تھا، ان کی واپسی ہوئی۔ انہوں نے 4 جدیدیتوں یعنی زراعت، صنعت، دفاع اور سائنس و ٹیکنالوجی کا منصوبہ پیش کیا، جسے بظاہر ماؤ کی حمایت حاصل تھی۔ لیکن ماؤ کے آخری سال تو اندرونی اقتدار کی کشمکش سے بھرپور تھے، گینگ آف 4 وغیرہ۔ اور ژو این لائی جیسے عملیت پسند تھے۔ تو ماؤ کا کیا کردار تھا اس میں؟ ماؤ نے بظاہر ان دونوں دھڑوں میں توازن قائم رکھنے کی کوشش کی، شاید اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے، لیکن بالآخر 1976 کے اوائل میں انہوں نے ڈینگ کو دوبارہ تنقید کا نشانہ بنا کر عہدوں سے ہٹا دیا۔ اور پھر اسی سال ماؤ کا انتقال ہو گیا۔ جی، ستمبر 1976 میں۔ تو آخر میں ماؤ کا ورثہ کیا ہے؟ ایک عظیم حکمت عملی ساز یا ایک تباہ کن رہنما؟ یہ تو بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ یہ ایک انتہائی متضاد ورثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک طرف ماؤ نے بکھرے ہوئے چین کو متحد کیا، اسے سرد جنگ کی خطرناک دنیا میں نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ ایک اہم عالمی طاقت کے طور پر کھڑا کیا اور مستقبل کی معاشی ترقی کی بنیاد بھی رکھی۔ اور یہ سب کچھ انہوں نے طاقت کے توازن کی ایک انتہائی ہوشیار، لچکدار اور بعض اوقات بے رحم پالیسی کے ذریعے کیا۔ لیکن دوسری طرف وہ عظیم جست آگے ثقافتی انقلاب؟ جی، دوسری طرف ان کی پالیسیاں، خاص طور پر عظیم جست آگے اور ثقافتی انقلاب، وہ ناقابل تصور انسانی المیوں کا باعث بنے۔ کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے، معاشرہ تقسیم ہوا اور ملک کئی بار تباہی کے دہانے پر پہنچا۔ کتاب کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ شاید ماؤ کے دور میں چین کو سب سے بڑا خطرہ بیرونی طاقتوں سے نہیں تھا بلکہ خود ان کی اپنی قیادت کی پالیسیوں سے تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ماؤ کی عظیم حکمت عملی نے ریاست چین کی بقا کو تو یقینی بنایا، لیکن اس کی قیمت چینی عوام نے ادا کی۔ کیا یہ بین الاقوامی تعلقات میں حقیقت پسندی یعنی ریئلزم کی ایک مثال ہے، جہاں ریاست کی بقا ہر چیز پر مقدم ہوتی ہے، چاہے انسانی قیمت کچھ بھی ہو؟ بلا شبہ ماؤ کی حکمت عملی، طاقت کا توازن، بفر زونز، محدود جنگ، عملی سفارتکاری، قومی مفاد کی اولویت، یہ سب بین الاقوامی تعلقات کے حقیقت پسندانہ نظریات کی عملی تصویر پیش کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ریاستوں کے طرز عمل کو سمجھنے کے لیے اہم ہے۔ ماؤ کے بعد ڈینگ شاؤپنگ نے چین کو ایک بالکل مختلف راہ پر ڈالا۔ اگلی بار ہم ڈینگ کی حقائق سے سچائی تلاش کرنے کی پالیسی اور اس نے چین کو کیسے بدلا، اس کا جائزہ لیں گے۔ اور آج کے لیے ایک حتمی سوال سامعین کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی رہنما بیک وقت عالمی سطح پر ایک کامیاب عظیم حکمت عملی ساز ہو، لیکن اپنی ہی عوام کے لیے تباہ کن بھی ثابت ہو؟ ماؤ زے تونگ کی میراث ہمیں قیادت، طاقت کے استعمال کی حدود اور قومی بقا کی اصل قیمت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟